عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کو صوم وصال سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ خود تو صوم وصال پر عمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو میری طرح ہو؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ مجھے میرا رب خود ہی کھلا پلا دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب لوگ صوم وصال سے باز نہ آئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں مسلسل 2 دن تک وصال کروایا۔ پھر لوگوں کو چاند نظر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ابھی چاند نکلنے میں تاخیر ہوتی تو میں مزید کئی دن تک وصال کرواتا۔ گویا اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ انہوں نے صوم وصال سے باز آنے سے انکار کیوں کیا۔ فائدہ ذیل کی حدیثوں کا مضمون بھی یہی ہے۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بشیر بن خصاصیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صوم وصال سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس طرح عیسائی کرتے ہیں۔ نمبر 2، امام ابو داود نے ایک صحابی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ نمبر 3، امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صوم وصال سے منع فرمایا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اس طرح کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ نمبر 4، امام بخاری اور ابو داود نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صوم وصال نہ کیا کرو۔ تم میں سے جو شخص صوم وصال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سحری تک ایسا کر لیا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرے لیے ایک کھلانے والا ہوتا ہے جو مجھے کھلا دیتا ہے اور ایک پلانے والا ہوتا ہے جو مجھے پلا دیتا ہے۔ نمبر 5، امام بزار اور طبرانی نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے لیکن اس ممانعت کی تاکید نہیں فرمائی۔ نمبر 6، امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سحری سے دوسری سحری تک وصال فرماتے تھے۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے اور روزے کے لیے مخصوص وقت متعین فرمایا۔ ابتدا میں اہل ایمان کے لیے روزے کے احکام اور اوقات میں کچھ سختی رکھی گئی، بعد میں اسے موجودہ نرم صورتحال سے تبدیل فرما دیا گیا۔ اب طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی ممانعت ہے اور ساری رات کھانے پینے کی اجازت ہے۔ گویا روزے میں دن کی بھوک اور پیاس کو اہمیت دی گئی ہے کیونکہ اصل مشقت اسی میں ہے۔ رات کو تو عام طور پر لوگ سو جاتے ہیں اور اس میں بھوک پیاس کی کوئی خاص مشقت معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت سورج کی گرمی نہیں ہوتی، دھوپ کی شدت نہیں ہوتی اور لو کے چلتے ہوئے تھپیڑے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کر کے طلوع صبح صادق تک جو چاہیں کھائیں اور پئیں۔ اب اگر کوئی شخص اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھائے اور غروب آفتاب ہونے کے باوجود روزہ افطار نہ کرے اور مسلسل کئی دن تک سحری اور افطاری کیے بغیر روزہ رکھتا چلا جائے تو اسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص مسلسل کئی دن تک کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھتا چلا جائے گا
تو اس کی جسمانی قوت میں کمی واقع ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ وہ کمزوری اس پر اس قدر غالب آ جائے کہ فرائض اور ذمہ داریوں میں اس سے کوتاہی ہونے لگے، اس پر غشی طاری ہو جائے اور اسے روزہ توڑنا پڑ جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی شفقت اور مہربانی سے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا، اور خود نبی علیہ السلام پر چونکہ اس صوم وصال کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ عند اللہ اس مقام بلند پر فائز تھے جہاں تک کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ السلام خود صوم وصال فرماتے تھے۔ صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کی اداؤں کے عاشق تھے، اور وہ ان کی ایک ایک ادا پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل کئی دن کے روزے رکھنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ممانعت جو فرمائی ہے تو اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ اس طرح روزے رکھنا حرام ہے، بلکہ اس کا منشا صرف اور صرف امت پر شفقت اور مہربانی ہے، اس لیے کہ اگر یہ ممانعت حرمت کے لیے ہوتی تو صحابہ کرام کبھی بھی اس کام کا ارتکاب نہ کرتے۔ البتہ اس کی ایک صورت یہ ممکن ہے کہ انسان سحری سے سحری تک وصال کر لے، یعنی سحری کھا کر روزہ شروع کر لے، غروب آفتاب ہونے پر روزہ افطار نہ کرے، اگلے دن جب سحری کا وقت آئے تو سحری کھا کر دوسرا روزہ رکھ لے، اس طرح اس کا روزہ پورے 24 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ اپنی صورت میں یہ بھی صوم وصال کے قریب تر ہے، اور اس میں بھی عام روزے کی نسبت زیادہ مشقت ہے، لیکن نبی علیہ السلام اپنی امت پر مشقت کے بجائے شفقت فرماتے تھے، اس لیے اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ لوگ صوم وصال سے باز آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ لوگوں نے اس کی ممانعت سن کر یہ عرض کیا کہ سرکار ہمیں تو منع فرما رہے ہیں اور خود اس طرح روزے رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ معصوم ہیں۔ جب آپ گناہوں سے معصوم ہو کر بھی اتنی مشقت برداشت فرما رہے ہیں تو ہم سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، بعض اوقات ہم حکم خداوندی کے خلاف کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں تو یہ مشقت بطریق اولیٰ برداشت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہ زیادہ سے زیادہ کم اور معاف ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم اس معاملے میں خود کو مجھ پر قیاس نہ کرو، کیونکہ اس معاملے میں تم میں سے کوئی ایک بھی مجھ جیسا نہیں ہے، اور مجھ میں اور تم میں ایک واضح فرق موجود ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ تم لوگ جب تک کچھ نہ کھاؤ پیو گے بھوکے رہو گے، اور میں اپنی بھوک پیاس مٹانے میں اس کھانے کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ مجھے میرے رب کی طرف سے کھلا پلا دیا جاتا ہے، لہٰذا مجھ میں طاقت آ جاتی ہے، اور کئی دن کے مسلسل روزے رکھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میری جسمانی قوت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی، جبکہ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے تم صوم وصال سے باز آ جاؤ۔ یہاں مجھے میرے رب کی طرف سے کھلا پلا دیا جاتا ہے کا جملہ محدثین کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور انہوں نے اس کا معنی متعین کرنے کے لیے مختلف آراء کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ان کے اعزاز و اکرام میں جنت کا کھانا اور اس کے مشروبات لائے جاتے تھے، اور چونکہ اس پر مکلف کے احکام جاری نہیں ہوتے اس لیے صوم وصال بھی ہو جاتا تھا اور نبی علیہ السلام سیراب بھی ہو جاتے تھے۔ بعض محدثین نے یہ رائے قائم کی کہ اس حال میں نبی علیہ السلام کا کھانا پینا اس شخص کی طرح ہوتا تھا جو سو رہا ہو اور حالت نوم میں پیٹ بھر کر کھا لے، جب بیدار ہو تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ چونکہ سوئے ہوئے شخص پر مکلفین کے احکام جاری نہیں ہوتے اس لیے صوم وصال بھی ہو جاتا تھا اور نبی علیہ السلام سیراب بھی ہو جاتے تھے۔ اس ناکارہ کی رائے میں اس جملے کا بے غبار مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے کا سہارا لینا پڑتا ہے، انہیں کھانے پینے کی وجہ سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ طاقت اور قوت مجھے یوں ہی عطا فرما دیتا ہے، گویا یوں سمجھ کر مجھے روزے کی حالت میں روحانی غذا ملتی رہتی ہے، اس لیے جسمانی غذا کی کمی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں خوب اچھی طرح سیراب ہوں۔